وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برے کاموں سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کا بیان ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے متعلق قرآن پاک میں بے شمار جگہوں کے اوپر حکم آیا۔ مثلا قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ہی آگے جا کر فرمایا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں، تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ نے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو بہترین سے تشبیہ دی ہے کہ تم اس لیے بھی بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، برائی سے۔ اچھا، پھر اسی طرح آگے ایک جگہ آیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، سورہ لقمان کے اندر۔ پھر اسی طرح سورۃ الحجرات شریف کے اندر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں اور دونوں گروپ جو ان سے ہیں وہ ایمان والے ہوں، ادھر بھی ایمان والے ہوں اور ادھر بھی ایمان والے ہوں، تو ان میں صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو اس جماعت سے جنگ کرو جو زیادتی کرے، اس وقت تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو جو لوگ برے کاموں سے روکتے نہیں، جو لوگ برائی کو دیکھ کر بھی برے کاموں سے کسی کو روکتے نہیں، وہ تماشا دیکھتے ہیں برے کاموں کا، برا کام ہو رہا ہے تو ہونے دو، جن سے ان کے اوپر لعنت فرمائی گئی جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بنی اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ان پر جو لعنت فرمائی گئی؟
کہ انہوں نے نافرمانی کی، برے کام کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، حد سے زیادہ گزر جاتے تھے، مگر ان میں جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی، ایک تو ہے کہ انسان خود برائی نہ کرے، خود برائی نہ کرے اور وہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور اگر کوئی دوسرا برائی کر رہا ہو تو اس کو برائی کرنے دے، اپنی آنکھیں بند کر لے، اس کو اس برائی سے روکے نہ۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کو وہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کو نہ سمجھائے کہ بھی یار نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے نماز کو، جو ان سے اس کو نماز کی فضائل بھی بتائے، نماز کی برکت بھی بتائے، اور نہ پڑھنے کے نقصانات بھی بتائے، کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے، تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس شخص کا۔ اچھا، اب بنی اسرائیل نے کفر کیا اور وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک برا کام ہو رہا ہے، ایک بندہ کام غلط کر رہا ہے، اور وہ اس کو نہیں روکتا، تو کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے۔ ابھی جب آپ احادیث سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا سخت حکم ہے، کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں، میں خود تو یہ برا کام نہیں نہ کر رہا، دوسرا بندہ یہ برا کام کر رہا ہے، مجھے اس کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یار تم یہ برا کام نہ کرو۔ تو اس کا کتنا سخت حکم ہے اس شخص کے متعلق جو اس کو نہیں روکتا۔ تو ان کے لعنت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اس لیے اب ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کا کام ہے کہ وہ اس برائی کو مٹائے۔ وہ دیکھ رہے کہ یہ میرا ساتھ دائیں والا بندہ، میرا بائیں والا بندہ کسی گناہ میں ملوث ہے، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، حلال کی کمائی نہیں کماتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے، اس کو نیکی کا حکم کرے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، یہ تم اچھا نہیں کر رہے جو ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے۔ پہلی بات کیا تھی کہ جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے اس برائی کو۔ اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانے، سمجھے کہ یہ بہت برا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے جو بندہ یہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد شریف، جامعہ ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ شریف، آپ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ، سلطان یا
ظالم امیر اس کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے افضل جہاد ہے. یہ سب سے افضل جہاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ظالم امیر یا بادشاہ اس کے سامنے حق بات کہہ دینا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام گناہ کا ہے، افضل جہاد ہے حق بات کہہ دینا. ایک حدیث اور بھی بڑی کمال حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں. سید الشہداء، شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب ہیں. حدیث پاک ہے. یا پھر وہ شخص ہے جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑی ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا. کتنا بڑا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حق بات کہنے والوں کے لیے اپنی امت کے اندر کتنا بڑا اور کمال مقام رکھا ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں. یا وہ شخص جس نے حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا. سید الشہداء کا مقام ہے. سید الشہداء کا. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک بات ہے نا، نیکی کا حکم، تم دیکھتے ہو کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، میرے اپنے گھر میں فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کہہ دوں کہ بھئی تم نماز پڑھو، زکوٰۃ نہیں دیتا، گناہ کا کام ہے، میں اسے کہوں کہ زکوٰۃ دینی ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام کی کمائی کماتا ہے، اور میں اس کو نیکی کا حکم نہ دوں، میں نہ کہوں، میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھتا رہوں، جن لوگوں کے اندر میں رہتا ہوں، اور میں ان کو نہ سمجھاؤں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اتنی سخت حکم ہے یہ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. اگر آپ کسی شخص کو غلط قدم اٹھاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور آپ اس کو منع نہیں کرتے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ پھر خدا تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. تم اس سے دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی.
تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ بس تم نیک ہو، بس تم نیک ہو، تم نماز پڑھ لے ہو، دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھتا، تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ تم زکوٰۃ دیتے ہو، تمہارے آس پاس تمہارے رشتہ دار، دوست احباب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تم رشوت نہیں لیتے مگر تمہارے دوست احباب رشوت لے رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ رشوت لے رہے ہیں۔ تم حلال کی کمائی کما رہے ہو مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میرے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ حلال کی کمائی نہیں کماتے، وہ صبح شام یا رشوت لیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جن کے ہر قدم کے اوپر زبان کے اوپر جھوٹ لکھا ہوا ہے، جھوٹ لکھا ہوا ہے، جھوٹ لکھا ہوا ہے، جھوٹ کی کمائی کھا رہے ہیں، جھوٹ کی کمائی کے اندر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو۔ تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے یا تمہارا رشتہ دار ہے اور تم خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہو۔ خود تم تو جھوٹ نہیں نہ بولتے، تم تو نماز بھی پڑھتے ہو، تم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہو، اس گمان میں کہ میں تو نیک ہوں۔ یہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا مجھے اس کو روکنے سے کیا فائدہ؟ یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے اس کو روکنے سے کیا فائدہ؟ یہ اگر غلط کام کر رہا ہے کوئی بھی اور میں اس کو نہیں منع کرتا تو اور میں خاموشی سے دیکھ رہا ہوں، تو کتنی سخت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تم کسی کو دیکھ رہے ہو اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، اپنے ملنے جلنے والوں کو یا لوگوں کو اپنے دفتر میں، اور ان کو تم نیکی کا حکم نہیں دیتے ہو، برائی سے نہیں روکتے ہو، اور تم بس دیکھتے رہتے ہو، چلو میں تو نہیں نہ کر رہا، جھوٹ تو یہ بول رہا ہے، میں تو رشوت نہیں نہ لے رہا، رشوت تو یہ لے رہا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، نماز تو یہ نہیں پڑھتا، خاموشی سے دیکھتے رہو، تم اس کو نہ نیکی کا حکم کرو نہ برائی سے روکو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر تم اس کو نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے نہیں روکتے رہو، لوگوں کو روکتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حضور نے قسم کھا کے کہا، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ تم تو نیک ہو نا، مگر پھر حالت یہ ہوگی تم دعا کرو گے اور دعا وہ قبول نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اوپر سے نہیں، دل کی کھڑکیوں کو کھولیں اور سوچیں یہ کتنا سخت حکم ہے، کتنا سخت حکم ہے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ حق اور سچ کے اوپر آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، بس دیٹس آل۔ قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ جیسے میں نے یہ آیت آپ کو سنائی سورۃ المائدہ کی، کہ ان کو بنی اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے، کیوں کہ ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ جو لوگ برے کام کرتے تھے ان لوگوں کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے اور خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتے تھے، تماشا دیکھتے تھے۔ ان کے لیے قرآن کے اندر ہے کہ ان پر لعنت فرمائی گئی، اور حدیث کے اندر کیا ہے کہ ان قریب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، عذاب، جو خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں، جو اپنے آس پاس والوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ کام غلط کر رہا ہے اور اس کو نہیں سمجھاتے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو، اس کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، اس کو وہ برائی کرنے دیتے ہو اور دیکھتے ہو، جانتے ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ خود نیک ہے نا، وہ دعا کرے گا، اس کی دعائی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے،
گناہوں کے اندر لتھڑے گئے، مبتلا ہو گئے، تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ باز نہیں آئے۔ بنی اسرائیل کو ان کے علماء نے منع کیا کہ یہ گناہ نہ کرو، وہ باز نہیں آئے۔ مگر وہ علماء جو تھے ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل انہی گناہ گاروں کے دلوں جیسے کر دیے، انہی کے دلوں جیسے بنا دیے۔ اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت کی گئی۔ یہ وہی آیہ کریمہ کی تفسیر ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، کہ بنی اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت کیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سامنے غلط کام ہوتا دیکھتے تھے اور وہ اس کو ٹوکتے نہیں تھے کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو جو بندہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور ٹوکے نہ اور روکے نہ، اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں، ایک بندہ آپ کے گروپ کے اندر بیٹھ کر گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ناجائز کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، ناجائز کسی کے اوپر جھوٹ باندھ دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ باندھ رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ تہمت لگا رہا ہے، اور آپ اس کو روکنے پر قادر بھی ہیں، یعنی آپ اس کو روک سکتے ہیں، پیار سے، ترغیب دلا کر، محبت سے یا غصے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ قادر ہیں اس کو روکنے پر، اور آپ پھر بھی نہ روکیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا، جو اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے گروپ کے اندر، اپنی سیٹنگز کے اندر وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تہمت لگا رہا ہے، یہ کوئی بھی غلط کام، آپ اس کو نہیں روکتے اور آپ قادر ہیں اس کو روکنے پر، آپ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا ان لوگوں کو۔ اور جیسے میں نے پیچھے حدیث مبارکہ سنائی کہ ان قریب اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، وہ دعا کریں گے، ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو ان سی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب لوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، وہ شخص ظلم کر رہا ہے، فار ایگزامپل کسی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا کسی پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یا کوئی اور گناہ کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا، ان قریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا، اور اس حدیث میں ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث کو بھی اگر آپ غور سے سنیں تو روح کانپ جاتی ہے
کہ خدا ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ مگر جب تک انسان خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، خدا بھی اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور آگے ہے کہ نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، جو جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، نہ نیکی کا حکم کرے نہ برائی سے روکے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو خاموشی سے آنکھیں کھلی بھی ہیں تو زبان اور ہونٹوں کو بند کر کے دیکھ رہا ہے تماشا، بس وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، مرنے سے پہلے اس کو عذاب میں نازل مبتلا کیا جائے گا، مرنے سے پہلے۔ امام بزار حضرت عمر بن خطاب سے اور امام طبرانی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم ہی میں سے ایسے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے کہ پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہ جو تمہاری کمیونٹی کے اندر یا تمہارے گروپس کے اندر جو نیک لوگ بھی ہوں گے تم لوگوں کے اندر، وہ بھی کوئی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا۔ اسی لیے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تیرے خاموش رہنے سے اس لیے بہتر ہے، تیرے خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ ورنہ پھر خدا کے عذاب کا انتظار کر، کہ خدا کا عذاب نازل ہوگا تیرے اوپر۔ جب تک انسان اپنے دل کی کھڑکی نہیں نہ کھولے گا، یہ چیزیں آپ کے اوپر سے گزرتی چلی جائیں گی۔ جب انسان اللہ کی رحمت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، کہ جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، توجہ کر کر اپنے دل کی کھڑکی نہ کھولے، اس کے وجود میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ پتھر کی مانند ہے پھر بھی وہ کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کو سن کر بھی اپنی اصلاح نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے، اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ کہنا نہ تو اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے اور نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اس کو محروم کر سکتا ہے۔ اس کو کھڑے ہو کر کہہ دینا چاہیے کہ نہیں، تم غلط کام کر رہی ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے یہ جو اتنے فرامین جو میں نے آپ کو سنائے ہیں قرآن اور حدیث میں سے، ایک سیکنڈ کے اندر کھڑے ہو کر اس کو کہیں کہ نہیں، آپ غلط کام کر رہے ہو، آپ غلط بات کر رہے ہو، یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ فلاں شہر کو شہر والوں سمیت الٹ دو، برباد کر دو، فلاں شہر کو اس کے لوگوں کے اوپر الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے، میں اس شہر کو الٹ تو دوں، جا کر نیست و نابود کر دوں، برباد کر دوں، ختم کر دوں، تیرا عذاب نازل کر دوں، مگر
اس شہر کے اندر ایک تیرا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اتنی دیر جتنی دیر میں پلک جھپکی جاتی ہے اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اس شہر کو پلٹ دو یعنی وہاں پر عذاب نازل کر دو، برباد کر دو. کیونکہ وہ بندہ جس نے پلک جھپکنے کے دوران بھی کبھی میری نافرمانی نہیں کی، مگر میری وجہ سے ایک ساعت کے لیے، پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی، یعنی وہ حق بات کہنے میں کسی پر ناراض بھی تو نہیں ہوا. کر دو برباد، الٹا دو شہر کو. ایک منٹ کے، ایک ساعت کے لیے بھی وہ حق بات کے لیے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، یا کسی کو اس نے نیکی کی ترغیب نہیں دلائی کہ یہ کام تم نہیں کرتے ہو، یہ نیکی کا کام ہے، اس کو کرو. یہ تم برائی کر رہے ہو کہ یہ گناہ، یا یہ تم گناہ کر رہے ہو تو اس سے رکو کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے تم میں جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کاموں کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے منع کریں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.